أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے ان سے متعلق کچھ بیان کرنے سے پہلے اپنے گزشتہ خطبے کے حوالے سے ایک تصحیح کرنی چاہتا ہوں. میں نے 3 اپریل کے خطبہ میں اپنی اہلیہ آصفہ بیگم کی تاریخ پیدائش 21 جنوری 1936 بیان کی تھی اور حوالہ یہ دیا تھا کہ ان کے پہلے پاسپورٹ میں یہ تاریخ درج ہے. میں نے جا کر دیکھا تو واقعتاً پاسپورٹ پر یہی تاریخ درج ہے، لیکن پاسپورٹ پر اندراج میں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اب مجھے چھوٹی آپا حضرت سیدہ ام متین نے پرانے الفضل دیکھ کر وہاں سے حوالہ بھیجا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سن بھی اس میں غلط درج تھا اور تاریخ بھی. ان کی پیدائش 1935 کو 21 جنوری کو نہیں بلکہ 16 جنوری بروز بدھ ہوئی تھی اور 15 اور 16 کی درمیانی رات کو یعنی 16 کا وقت 16 کی تاریخ شروع ہو چکی تھی. اسی طرح تاریخ شادی میں بھی غلطی ہو گئی تھی. مجھے یاد نہیں تھا، میں نے کہا تھا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن غالباً 17 ہے. وہ بھی حضرت چھوٹی آپا نے وہاں سے الفضل دیکھ کر بتایا ہے کہ 8 تاریخ کو روا سے لاہور کے لیے بارات روانہ ہوئی تھی. حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ بارات گئی تھی. حضرت مسلم موعود بوجہ بیماری خود شرکت نہیں فرما سکے تھے. اور 9 دسمبر کو لاہور میں پیر کے روز شادی ہوئی اور اسی روز وہاں سے پھر واپسی ہوئی. بس یہ 2 تاریخیں درست کرنے والی تھیں. معمولی باتیں ہیں، لیکن چونکہ یہ خطبات تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں اس لیے ان میں
غلطی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کی تصحیح ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے۔ جو آیات کریمہ میں نے آج تلاوت کی ہیں یہ انہی آیات میں سے لی گئی ہیں، یہ انہی کا حصہ ہیں جو پہلے بھی کی جا چکی ہیں۔ پہلے پورا رکوع تقریباً میں نے تلاوت کیا تھا۔ پہلی آیت واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل اگرچہ زیر بحث لائی جا چکی ہے، لیکن آج دوبارہ اس آیت سے تلاوت اس لیے شروع کی کہ مجھے جمعے کے بعد یہ بتایا گیا کہ زلفن کی بجائے میں زلفن پڑھ گیا تھا، اس لیے جہاں تک اس تصحیح کا تعلق ہے وہ تو کیسٹ میں کر دی گئی تھی اور جماعتوں کو مطلع بھی کر دیا گیا تھا۔ آج اس بات کو دہرانے کا مقصد اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اس سلسلے میں مزید تحقیق کی، قرآن کریم میں یہ لفظ جس طرح اسے مستعمل ہوا ہے ان جگہوں کو دیکھا اور لغت کے حوالے سے مزید غور کیا کہ زلفن اور زلفن میں کیا فرق ہے۔ قرآن کریم میں زلفا لفظ مثلا یہ کی کھڑی زبر کے ساتھ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ اس کا معنی قرب ہے، اور زلفن لفظ کی جب لغت کا میں نے جائزہ لیا مستند کتب سے تو ایک ایسا امر سامنے آیا جو ایک بہت قیمتی چھپا ہوا موتی تھا، جس کا اس آیت کے ضمن میں بیان ہونا جسے اس آیت کے ضمن میں بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اور میں نے سوچا کہ بعض غلطیوں سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سی برکتیں نکال دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی حکمتیں بہت باریک ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس کی لغوی مختصر لغوی بحث رکھتا ہوں۔ اس لفظ کا مصدر جو قرآن کریم کی اس آیت میں استعمال ہوا ہے زلفن، اس کا مصدر ہے زلفن و زلفن و زلیفن، یہ 3 مصادر آتے ہیں، اور ان مصادر میں کہیں بھی فے کلمہ یعنی زے پر ضمہ یعنی پیش نہیں ہے۔ زلفن و زلفن و زلیفن، اور زلفن کا لفظ یہاں استعمال نہیں ہوا مصدر میں، لیکن اس مصدر سے ایک اور اشتقاق ہوا ہے، یعنی مشتق اس سے نکلا ہوا ایک اور لفظ ہے، وہ ہے الزلفت، زلف۔ اور اس آیت کریمہ میں جو زلفن لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی زلفہ سے لیا گیا ہے، اسی سے آگے پھر زلفن بنتا ہے۔ جو بات قابل ذکر تھی وہ یہ تھی کہ میں اس مضمون کے متعلق یہ رجحان رکھتا تھا کہ اس آیت میں لفظ زلفن صرف رات کے ٹکڑے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ قرب الہی کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ لفظ زلفا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس میں قرب کے معنی ہیں اور رات کے معنی نہیں ہیں۔ زے لام فے یہ کھڑی الف، زلفا جو لفظ ہے اس میں قرب کے معنی ہیں اور رات کے معنی نہیں ہیں۔ اسی طرح اور مصادر میں بھی قرب کے معنی ہیں اور رات کے معنی نہیں۔ مثلا یہی جو مصدر ہے اصل زلفن و زلفن و زلیفن، اس میں قربت اور کسی سے دوستی چاہنا، اس کے قریب ہو جانا، یہ معنی تو ہیں مگر رات کے معنی نہیں۔ لیکن اس سے جو مشتق ہوا ہے زلفتن، اس میں خدا تعالیٰ کا یہ عجیب تصرف ہے کہ رات کے معنی بھی ہیں اور قربت کے معنی بھی ہیں، اور یہ دونوں معنی وہاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بس وساحت قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا یہ کرشمہ ہے کہ ان تمام لفظوں میں سے وہ لفظ پسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس میں محض رات کے ٹکڑے کے نہیں
بلکہ خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. اور یہ مضمون ویسا ہی ہے جیسے فتحجد بہی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا میں بیان ہوا ہے کہ رات کو اٹھ کر اگر تم نوافل پڑھو گے اور تہجد پڑھو گے تو یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پیار عطا ہوگا اور مقام محمود عطا ہوگا. بس اس آیت کے اب یہ معنی بنیں گے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز کو قائم کرو، عبادت کیا کرو دن کے دونوں کناروں کے وقت، یعنی صبح بھی سورج نکلنے کے بعد دن کے پہلے حصے میں بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے دن کے آخری حصے میں بھی. وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کسی حصے میں بھی، لیکن زلفن من اللیل میں کسی حصے سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں، کیونکہ زلفن کا مطلب رات کا وہ حصہ بھی ہے جو دن کے ساتھ لگا ہوا ہو، اور دونوں کی طرف زلفن کا لفظ اطلاق پاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ دن کے دونوں کناروں پر بھی ابھی دن ہو تو نماز پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، اور رات کے دونوں کناروں پر بھی، یعنی ان کناروں پر جو دن سے ملتے ہیں، عبادت کیا کرو. وَزُلَفًا کا آزاد الگ معنی یہ ہوگا، اور رات کے کسی حصے میں اٹھ کر الگ عبادت بھی کیا کرو. تو پانچوں وقت کی ساری نمازیں اور ان کے اوقات اس آیت کریمہ میں بیان ہو گئے. اور زلفن میں یہ مزید معنی ہمیں ملے کہ اگر تم رات کو اٹھ کر خدا کی عبادت کرو گے تو تمہیں قرب الہی عطا ہوگا، ایسا قرب الہی جو عام نمازوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ نماز تمہیں اپنے رب کے قریب تر کر دے گی. بس اس مزید اضافی تشریح کے ساتھ اب میں اگلی آیت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، کیونکہ اس آیت کریمہ کے دوسرے پہلوؤں پر گزشتہ خطبے میں گفتگو ہو چکی ہے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر سے کام لے کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا. محسنین کون لوگ ہیں؟ اس کا ایک تعلق نماز سے بھی ہے، اور چونکہ نماز کی بات ہو رہی ہے اس لیے سب سے پہلے نماز سے تعلق والے معنی بیان ہونے چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسن کی یہ تعریف فرمائی کہ جو عبادت اس طرح کرے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ ایسی عبادت کے مقام پر فائز نہیں ہو ابھی نہیں ہوا، اسے یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا سامنے خدا کو کھڑا دیکھ رہا ہو، تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ یہ احساس بیدار رکھے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، اور ساری عبادت کے وقت اس کے ذہن پر یہ تصور مستولی ہو، یہ طاری ہو بات کہ میں خدا کے حضور کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ محسن ہے جو ایسی نماز ادا کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں پہلے فرمایا وَاصْبِرْ، پھر فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا. صبر کا جہاں تک تعلق ہے اس کے مختلف معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. عام غم کی حالت میں جو انسان خدا کی خاطر برداشت کرتا ہے اور حوصلہ نہیں چھوڑتا، اسے بھی صبر کہا جاتا ہے. لیکن نیکیوں کے ساتھ چمٹ جانے کو بھی صبر کہا جاتا ہے. مضبوطی سے نیکی پر ہاتھ ڈالنا اور اس پر قائم ہو جانا، اسے صبر کہتے ہیں. صبر کا اس مضمون سے کیا تعلق ہے، میں پہلے یہ بیان کروں پھر اگلی بات دوبارہ شروع کروں گا، یعنی محسنین سے تعلق میں. نیکی کے دو کنارے ہیں. ایک وہ جب اس انسان نیکی میں داخل ہوتا ہے،
اس وقت نیکی پر انسان کو دوام حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ نیکی کو اختیار کرنے میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ نیکی عقل کے لحاظ سے تو اچھی لگتی ہے، لیکن عادت اور مزاج کے لحاظ سے مشکل معلوم ہوتی ہے، اور جہاں بھی مشکل اور تکلیف کا مضمون ہوگا وہیں صبر کا مضمون ہوگا۔ بس صبر کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ایک شخص اگر نئی نئی نماز شروع کرے، نیا نیا سچ بولنا شروع کرے، نیا نیا لین دین میں معاملہ صاف رکھنے کی کوشش کرے، تو شروع میں اسے بہت دقت پیش آتی ہے۔ نماز کے لیے اٹھنا، اس پر قائم ہونا بھی مشکل، سچ بولنا بھی مشکل، اور معاملات صاف کرنا بھی مشکل۔ غرضی کہ ہر نیکی میں یہ ایک لازمہ ہے کہ نیکی کی ابتدا میں انسان دقت محسوس کرتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا یہ معنی کیا کہ نیکی سے چمٹ جائے، کسی حالت میں اسے چھوڑے نہیں، اور جب نیکی اس سے آگے ترقی کر جاتی ہے تو پھر وہ احسان میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہر نیکی انسان کو احسان کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس وقت نیکی میں ایک لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ محسن کا مطلب ہے اپنے فعل کو زیادہ خوبصورت بنانے والا، ایک یہ معنی بھی ہے۔ بس عبادت کے لحاظ سے محسن کا مطلب ہے وہ شخص جو عبادت کرتے وقت گویا خدا کو دیکھ رہا ہو اور آمنے سامنے اس سے گفتگو کر رہا ہو، اور دوسرا معنی یہ ہے، یہ نہیں تو کم سے کم حاضر باش رہے، یہ خیال ہمیشہ اس سے دامنگیر رہے کہ میں سب سے اعلیٰ و اجل ہستی کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس حضوری کے جو تقاضے ہیں، جو ادب اور احترام اس احساس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی عبادت، اس کی حرکات اور سکنات میں پیدا ہو جائے۔ دوسرا محسن کا مطلب ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانے والا، پہلے سے بہتر کر دینے والا، کسی چیز میں حسن داخل کرنے والا۔ بس وہ لوگ جو نیکی کو صبر سے پکڑ کے بیٹھ رہتے ہیں، یا بیٹھ رہنے کی بجائے یوں کہیں کہ صبر سے اس پر قائم ہو جاتے ہیں، ان کی نیکی پھر حسین ہو جاتی ہے، اس میں دلکشی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نیکی محض جبر سے نہیں کرتے بلکہ اس کی محبت میں کرتے ہیں۔ نیکی کے ساتھ ایک لطف وابستہ ہوتا ہے جو ابتدا میں حاصل نہیں ہوا کرتا، کچھ عرصے کے تجربے کے بعد اس میں سے وہ حسن پھوٹتا ہے اور نیکی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو محسن کی تعریف پھر یہ ہوئی صبر کے بعد کہ وہ لوگ جو نیکیاں اختیار کرتے ہیں اور صبر سے مستقل مزاجی کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، باوجود اس کے کہ دل مائل نہ ہو، اس نیکی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور کسی حالت میں پھر اس کو چھوڑتے نہیں، رفتہ رفتہ ان کی نیکیوں میں ایک سے ایک حسن پھوٹتا ہے، اس میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، ان نیکیوں میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور ایک دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ بس وہ نیکیوں سے جبر کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے نتیجے میں تعلق رکھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ نیکیاں مستقل ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں بغیر کسی کوشش اور بغیر جد و جہد کے۔ ایسی حالت میں جب نماز داخل ہو تو پھر وہ محسنین کی نماز بنتی ہے۔ ایسی حالت میں انہیں دیدار نصیب ہوتا ہے، اور حسن کے دیدار سے زیادہ اور کسی چیز میں لذت نہیں۔ بس اس کے معنی یہ ہوں گے کہ صبر کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، اگرچہ آغاز میں ان کو نماز کے مزے نہ بھی آتے ہوں، وہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ اچھی چیز ہے اسے چمٹے رہتے ہیں، پھر نماز میں سے ایک حسن پھوٹتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ خدا کو اپنے سامنے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور اصل نماز کی لذت اسی میں ہے۔ اور اس سے پہلے کا مرتبہ یہ ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ مرتبہ کو پہلے بیان فرمایا کہ یہ مقصود ہونا چاہیے،
اور بیچ کی منزل کو بعد میں بیان فرمایا جس میں سے ہر محسن ضرور گزرتا ہے. بس جب نمازیں جاگ اٹھتی ہیں اور ان میں روشنی پیدا ہوتی ہے تو پہلے ان کے اندر ایک حسن، اپنی ذاتی حسن پیدا ہوتا ہے، پھر خدا تعالیٰ کے قرب کا احساس نمایاں ہو جاتا ہے اور نماز کے ہر حصے پر غالب آ جاتا ہے. اس قرب سے پھر دیدار الہی پھوٹتا ہے اور نمازی کو اپنا محبوب خدا اپنے سامنے کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. سجدہ کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ خدا کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے. اور یہ وہ نماز کی لذت ہے جس کے متعلق فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ یاد رکھو، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. بس جو لوگ دعوت اللہ اس طریق پر کریں جس طریق پر قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور عبادت اور نیکیوں کے ساتھ ایسا تعلق قائم کریں جیسا کہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہے، تو بالآخر وہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور صبر کے معنی یہ بھی ہے کہ اپنے نیک انجام پر یقین رکھے. اگر یہ یقین نہ ہو تو صبر آ ہی نہیں سکتا. حقیقی صبر اسی کو نصیب ہوتا ہے جو خدا پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ آخرت اچھے انجام کی خبر دیتی ہے. کتنی ہی تکلیفوں میں سے دنیا میں کوئی گزر رہا ہو یا اس کا کوئی قریبی گزر رہا ہو، جب یہ کامل یقین دل میں جاگزین ہو کہ بالآخر ان تکلیفوں سے صرف چھٹکارا ہی نصیب نہیں ہونا بلکہ اس سے بہت بہتر حالت عطا ہوگی جو دنیا کی سب تکلیفوں کے مقابل پر اتنی عظیم الشان نعمت ہوگی کہ سب تکلیفیں بھول جائیں گی، تو اس کے نتیجے میں صبر عطا ہوتا ہے. صبر کا یقین سے ایک بہت گہرا تعلق ہے. تو فرمایا کہ نماز کو جب پکڑو یا نیکیوں کو پکڑو تو دل میں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ بالآخر یہ نیکیاں یا یہ عبادتیں تمہیں نیک انجام تک پہنچائیں گی. اور اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی سلوک تم سے فرمائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ ہرگز کبھی بھی احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتا. پھر فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم. اے کاش ایسا ہوتا، ایسا کیوں نہ ہوا. فلولا من القرون کانا من القرون کہ پرانی بستیوں میں سے، پرانے لوگوں میں سے، پرانی قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر گئیں، ایسے عقل والے لوگ کیوں نہ پیدا ہوئے جو فساد سے روکتے اور زمین کو فساد سے پاک کرنے کی کوشش کرتے. الا قلیلا ممن انجینا منہم. ہاں چند ایسے لوگ تھے جو مستثنا تھے، پہلے لوگوں میں سے بھی ویسے تھے جن کو خدا تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ وہ فساد کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بخش دی. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی، انہوں نے کس چیز کی پیروی کی؟ فرمایا وَاتَّبَعَ مَا أُتْرِفُوا فِيهِ. ان لوگوں نے ان آسائشوں کی پیروی کی جو خدا تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. یا لفظ مضمون یوں نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے عطا کی تھی، ما اترفوا فیہ ہے جو ان کو میسر آئیں، جو ان کو دی گئی تھی. یعنی نعمت کی زندگی، آسائش کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی، ان چیزوں کو انہوں نے ترجیح دی. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. اور وہ مجرم بن گئے یا مجرم تھے. اس آیت میں جو تدریج بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرم بننا ان کا ظلموں کے نتیجے میں ہوا. اور ظلموں کی تشریح فرمائی کہ وہ آسائشوں کے پرستار ہو گئے
آسائشوں کی پیروی کرنے والے ہو گئے، دنیا کی لذتوں کے لیے وقف ہو گئے۔ اس سے پہلے یہی لفظ ظلم گزرا ہے کہ ان آیات میں جو میں پہلے تلاوت کر چکا ہوں، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان لوگوں کی طرف ہرگز نہ جھکو، ان کی طرف تمہارا کوئی میلان نہ ہو جو ظالم ہوئے۔ اب اس آیت میں ظلم کی تشریح فرما دی ہے کہ ہم نے جو تمہیں خبردار کیا ہے کہ ظالموں کے قریب بھی نہ ہونا، ان کی طرف جھکنا نہیں، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہاں اس مضمون میں ظلم سے کیا مراد ہے۔ اس مضمون کے تعلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلم سے مراد ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں کھویا جائے اور ان کی پیروی کو اپنا مقصود اور مطلوب بنا بیٹھے، دنیا کی لذتیں اور آسائشیں اس کا مقصود اور قبلہ بن جائیں۔ ایسے لوگ جن کا یہ قبلہ بن جاتی ہیں، فرمایا ان کی طرف کوئی میلان نہیں ہونا چاہیے، ان کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو ظالم لوگ ایسا کیا کرتے ہیں، اور جب ظالم ایسا کرتے ہیں تو خدا کے حضور مجرم کے طور پر حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یا ہوگا اس کے متعلق آگے پھر تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں جماعت احمدیہ کے لیے بہت ہی گہری نصیحت ہے جو اس زمانے میں آج کل کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں بہت کام دینے والی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کل عالم میں تبلیغ کا منصوبہ بنایا تو اس کے ساتھ تحریک جدید کا اعلان کیا، اور تحریک جدید صرف مالی قربانی کا نام نہیں جس کے نتیجے میں ساری دنیا میں تبلیغ ہونی تھی، بلکہ تحریک جدید اس پروگرام کا نام ہے جس کے نتیجے میں احمدیوں کو یہ تلقین کی گئی کہ عمداً آسائشوں سے روگردانی کرو اور دنیا کی لذتوں میں غرق نہ ہو، جہاں تک ممکن ہے توفیق ہے سادہ زندگی اختیار کرو اور عیش و عشرت کی دنیا کو چھوڑ دو اور اپنی تمام تر توجہات خدمت دین کی طرف مائل کر دو۔ تو لا ترکنو میں جو قرآن کریم نے نصیحت فرمائی ہے وہ ہے ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ حضرت مسلم موعود کا جو پروگرام تھا وہ محسنین کی طرف جھکنے کا پروگرام تھا، اور اس آیت کا جو مثبت نتیجہ نکلتا ہے اسی کا وہ پروگرام تھا کہ یہ نہ کرو تو پھر کیا کرو، فرمایا محسنین کی طرف جھکو، اور اس کے متعلق ایک تفصیلی پروگرام دیا گیا۔ آج کل جو مغربی معاشرہ ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی لذتوں کی طرف بلانے والا معاشرہ ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے اب مغرب اور مشرق میں کوئی تمیز نہیں رہی۔ پاکستان میں بھی اسی طرح کے یہ مادہ پرستی کے ابتلا ہیں جیسے مغرب میں ہیں، ہندوستان میں بھی ویسے ہیں جیسے مغرب کے دوسرے ممالک میں ہیں، چین اور جاپان اور دوسرے ایشیائی ملک، جس طرف بھی آپ نظر ڈالیں سب میں یہی بلا قوموں کو کھاتی ہوئی دکھائی دے گی کہ دنیا کی لذتیں اور ان کا تتبع اور ان کی طرف دوڑنا اور پاگلوں کی طرح عیش و آرام کی زندگی کے طلبگار ہو جانا اور اسی کے لیے وقف ہو جانا، یہ آج قومی رجحانات کا خلاصہ ہے۔ خواہ مغرب کی دنیا ہو یا مشرق کی دنیا ہو، اس پہلو سے سب برابر ہو چکے ہیں، اور یہی وہ بڑی مصیبت ہے جس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کی رفتار پر نہایت ہی مضر اثر پڑ سکتا ہے۔ جماعت احمدیہ خواہ مغربی معاشرے میں نبرد آزما ہو یا مشرقی معاشرے میں نبرد آزما ہو، یعنی جہاد میں مصروف ہو، جماعت کا وہ حصہ جو تناؤ کی زندگی کو اپنا قبلہ بنا لیتا ہے، سوسائٹی کی طرف دوڑتا ہے اور سوسائٹی کی رنگینیوں کو دین کی سادگی پر فوقیت دیتا ہے اور ترجیح دیتا ہے، وہ حصہ عملاً جماعت سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے اور نیک کاموں میں
وہ ممد اور مددگار رہنے کی اہلیت نہیں رکھتا. دل میں اگر نیکیاں ہیں بھی تو جن کا قبلہ دنیا ہو جائے، جن کی زندگی کا مقصود عیش و طرب ہو، ان کے لیے نیک کام کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی. اور دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں. اول یہ کہ ساری جماعت سارے دنیا میں جہاد میں مصروف ہے، اور کہیں دعوت اللہ کے پروگرام بیان کیے جا رہے ہیں، کہیں خدمت خلق کے پروگرام بیان کیے جا رہے ہوں، کہیں دنیا کے بڑے بڑے عظیم ممالک کو فتح کرنے کے منصوبے پیش کیے جا رہے ہوں. وہاں یہ حصہ جس کا دنیا کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، اول تو ایسے مواقع پر حاضر ہی نہیں ہوتا جہاں یہ نیک نصیحتیں کی جاتی ہیں. جمعوں سے دور ہو جاتے ہیں، یہ جماعت کی مجالس سے دور ہو جاتے ہیں. ان کی اولادیں خدام الاحمدیہ اور اطفال الاحمدیہ اور ان کی بچیاں لجنات سے رفتہ رفتہ کنارہ کش ہونے لگ جاتی ہیں، اور ان میں اور جماعت کے نیک کاموں میں فاصلے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کا بالآخر یہ نقصان پہنچتا ہے کہ صرف ان کا حال ہی ہاتھ سے نہیں جاتا، ان کی آئندہ نسلیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. اور ایسے لوگوں کے بچے پھر اپنے والدین کے مقابل پر جماعت سے بہت زیادہ دور ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ والدین نے کم سے کم نیک لوگوں کی گود میں پرورش پائی ہوتی ہے. ایسی نسلیں جو میرے ذہن پیش نظر ہیں، ان میں اکثر وہ بڑے لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد صحابہ یا صحابہ نہیں بھی تھے تو بزرگ تابعین تھے، اور بہت ہی پاکیزہ لوگ تھے، نیک خلق اور نیک عمل کرنے والے. اور ان کو مل کر ہی انسان کے دل میں ایک نیکی کی بشاشت پیدا ہوتی تھی. ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنے گھروں میں چلتے پھرتے دیکھا ہوا ہے. وہ اب موجود نہ بھی رہے ہوں تو ان کی نیکی کا یہ اثر ضرور ان کے دلوں میں جاگزین ہو چکا ہے کہ احمدیت سچی ہے، اور احمدیت کے نتیجے میں خدا ملتا ہے. لیکن دنیا داری کے حرص اور عیش و طرب کی لالچ نے احمدیت سے تعلق کمزور کر دیا، لیکن ایمان ابھی بہرحال موجود ہے. جن بچوں نے بیچاروں نے یہ کمزور ہوئے ماں باپ دیکھے اور ان کے آباء و اجداد نہیں دیکھے، ان کے دل پر وہ اثر بھی باقی نہیں رہا جو اس پہلی نسل کے دل پر باقی تھا. ایمان میں بھی کمزوری آ گئی. اپنے ماں باپ کو اگر انہوں نے دنیا کی عیش و عشرت میں اور اس عیش و عشرت کی تلاش میں سرگرداں دیکھا ہے اور دنیا کی لذتوں کی طرف دوڑتا ہوا دیکھا ہے، تو اس سے ان کو ایمان کا تو کوئی پیغام نہیں ملا. احمدیت کی سچائی کا جو پیغام ملا ہے وہ ایک لفظی سا پیغام ہے، اور نیک اثر کے نتیجے میں ان کے دلوں پر جاگزی نہیں ہوا، نقش نہیں بنا. اس لحاظ سے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آئندہ نسلوں کو بھی تباہ کر جاتے ہیں، اور وہ نسلیں پھر اور دور ہٹ جاتی ہیں. شروع میں احمدیت کے نام کی شرم رہتی ہے، پھر وہ خاندان ہٹتے ہٹتے جب اللہ تعالیٰ انہیں امیری کے ابتلا میں اس کی ابتلا کے ذریعے آزمائے تو پھر وہ بیچارے بد نصیب بالکل ہی جماعت سے تعلق توڑ بیٹھتے ہیں. ایسی بہت سی نسلیں ہیں جن کا مختلف وقتوں میں مجھے جائزہ لینے کا بھی موقع ملا اور اعداد و شمار اکٹھے کرنے کا بھی موقع ملا. مختلف وجوہات سے ایسا ہوا، لیکن ایک بڑا ابتلا دنیا پرستی کا ابتلا تھا جس نے جماعت کے بہت سے خاندانوں کو رفتہ رفتہ جماعت سے کاٹ دیا، اور اگر رہے بھی جماعت میں تو ایک نیم جان کسی حالت میں، نہ زندوں میں نہ مردوں میں، اور آئندہ نسلیں ان کی پھر بالکل ختم ہو گئی. تو جو موجودہ نسل ہے جو اللہ کے فضل سے اس وقت اخلاص میں ترقی کر رہی ہے، اور میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ جب تک مجھے خدا تعالیٰ نے جماعت سے رابطے کی توفیق، جہاں تک بھی رابطے کی توفیق بخشی ہے، میں خدا کے فضل سے گواہی دے سکتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے چھوٹے بڑے مرد اور عورتیں سبھی رفتہ رفتہ دین میں ترقی کر رہے ہیں، اور ان کی جماعت احمدیہ اور اس کے مقاصد سے محبت بڑھتی جا رہی ہے اور تعلق مضبوط ہو رہا ہے.
بہت سے ایسے نوجوان بھی تھے اور بڑے بھی جو کناروں تک پہنچے ہوئے تھے. وہ رفتہ رفتہ واپس آ رہے ہیں اور ایک نیا ولولہ پیدا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نئی صدی کے سر پر آپ کو رکھنے کی یہ جزا دی ہے کہ اپنی طرف سے آپ کے قدم مضبوط کر دیے ہیں اور آپ کو خدا تعالیٰ گھیر کر واپس جماعت کے دل کی طرف لے کے آ رہا ہے تاکہ آپ آئندہ دنیا کے لیے دل بن جائیں اور مرکزی کردار ادا کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے اسی طرح نمونہ بنے جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کی نسل آج تک ہمارے لیے نمونہ ہے اور نمونہ بنی ہمیشہ بنی رہے گی. بس یہ وہ مضمون ہے جسے میں اچھی طرح ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کو مشرق میں ہو یا مغرب میں، جیسا کہ قرآن کریم نے نصیحت فرمائی ہے، دنیا کی لذتوں سے اس حد تک لازماً روگردانی کرنی ہوگی کہ آپ کا دل گواہی دے کہ آپ ایک سرسری سی نظر سے ان سے باتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہو نہیں گئے. ورنہ خدا تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں وہ مومن کے لیے ہیں، اس سے کوئی شک نہیں کہ ہر نعمت جو پاک ہو وہ مومن کے لیے ہے. اس سے کنارہ کشی کرنے کی تعلیم نہیں ہے، نعمتوں کی طرف رجحان کو درست کیا گیا ہے. یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارا قبلہ اور مقصود دنیا کی نعمتیں نہ بن جائیں. ورنہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ نعمتیں تو ہم نے مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخری دنیا میں تو خالصتاً مومنوں کے لیے ہوں گی. اور جہاں تک نعمتوں کا تعلق ہے ان سے استفادہ کرنا منع نہیں، لیکن عیش و طرب یعنی نعمتوں کا غلط استعمال اور پھر نعمتوں کی طرف غلط رجحان یہاں تک کہ وہ زندگی کا مقصود بن جائیں اور اس کے بغیر انسان سمجھے کہ میری ساری عمر ضائع گئی، یہ باتیں غلط ہیں. اس جد و جہد کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تعلیم فرمائی کہ صبر کرو اور یاد رکھو کہ اگر تم محسن بن جاؤ گے تو تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا. بس صبر کے ایک اور معنی بھی اس صورتحال پر اطلاق پا رہے ہیں کہ دنیا طلبی سے روگردانی کے وقت بھی کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ اس مضبوطی سے اس صبر پر قائم ہو جائیں گے تو اس صبر سے بھی ایک حسن پھوٹے گا. معاشرتی لحاظ سے وہ حسن کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دنیا کی جو لذتیں مثلا مغرب میں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ خاندان احمدی ہوں غیر احمدی ہوں، مسلمان غیر مسلم، عیسائی غیر عیسائی، دیریا، سارے خاندان اس پہلو سے یکجائی صورت میں میرے پیش نظر ہیں. جو لوگ دنیا طلبی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کی زندگی سے سکون اٹھ جاتا ہے، ان کے گھروں سے امن اٹھ جاتا ہے، ان کے ہاں کسی چیز کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں رہتی. معاشرہ دن بدن دکھوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک ایسا موقع آتا ہے کہ نہ بیٹی باپ کی ہے، نہ باپ بیٹی کا، نہ بیٹا ماں کا ہے، نہ ماں بیٹے کی. بہن بھائی سے جدا ہو جاتا ہے اور اس گھر میں اس طرح اکٹھے رہتے ہیں جیسے کچھ جانور اتفاقاً ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے ہوں. ان کی معیشت اکٹھی ہو گئی ہے اور کچھ عرصے کے لیے صرف. اور جب ذرا بڑے ہوئے تو پھر جس طرح کبوتر چونچے مار کے اپنے چھوٹے بچوں کو جب وہ ذرا سا الگ ہونے کی صلاحیت اختیار کر لیتے ہیں گھونسلے سے باہر نکال دیتا ہے. اسی طرح آج کل کی مغربی دنیا میں بہت سی جگہ بچوں سے یہ سلوک ہوتا ہے. جرمنی میں خصوصیت سے بعض جرمن احمدیوں نے میرے سامنے بعض واقعات بیان کیے. مجھے تو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ تو روزمرہ کی بات ہے. بیٹا بڑا ہوا، اس کے بعد وہ اپنے گھر میں اپنے رہنے کا بل ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح اگر باپ اس کے پاس آ کے ٹھہرے بعد میں تو باپ اپنا بل دے گا اس کو. وہ جو اعلیٰ قدریں ہیں ایک خاندان کی اور ایک دوسرے کے لیے اثار اور قربانی کی اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کی، وہ ساری قدریں قصہ پارینہ بن چکی ہیں، ماضی کی بات ہو چکی ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ سختی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا تو کیا سوال، عدل بھی باقی نہیں رہتا.
کئی مستثنا بھی ہیں، ایسے خاندان بھی میں خود جانتا ہوں، انگلستان میں بھی، جرمنی میں بھی، دوسرے ممالک میں بھی، جن میں بہت قرب ہے اور ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے والے ہیں. ساری قوم ایک سی نہیں، لیکن رجحان وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور یہ بڑھتا ہوا رجحان ہے، اور ایک ایسا خطرناک رجحان ہے، جب سے یہ قائم ہوا ہے آگے ہی بڑھا ہے، پیچھے نہیں ہٹا. بس اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے وہ خاندان جو مغرب میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. شروع میں ان کو صبر کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی، بچیوں کو بھی سمجھانا ہوگا کہ اس معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف دکھ ہی دکھ ہیں، وقتی عارضی لذتیں ہیں، ان سے کنارہ کشی کرو، اور اس میں صبر ہے، اور اس کے لیے لازماً کچھ عرصہ صبر سے کام لینا پڑتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں جو گھر کا پاکیزہ محبت اور پیار کا ماحول پیدا ہوتا ہے وہ حسن ہے جو صبر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اور جن گھروں میں یہ حسن ہو ان کی باہر کی طرف نظر ہی نہیں رہتی، وہ گھر خود کشش کا موجب بن جاتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان گھروں سے وابستہ ہوتا ہے باہر سے گھبرا کر جلد از جلد گھر لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے جو پیار ملتا ہے اور جو اپنایت ہوتی ہے، جو یقین ہے کہ یہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک ایسا خوبصورت سکون نصیب ہوتا ہے کہ اس کی مثال باہر کی دنیا میں کم پائی جاتی ہے. اور وہ لوگ جو دنیا کی لذتوں کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لذت کیا چیز ہے. بس اس کے نتیجے میں پھر یہ لوگ رفتہ رفتہ محسن بن جاتے ہیں. اپنے معاشرے کا حسن دوسروں کو دینے لگ جاتے ہیں. وہ لوگ جو ان کے گھروں میں آتے ہیں وہ ان گھروں کی لذت کو دیکھ کر محسوس بھی کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں حسرتیں اٹھتی ہیں، کاش ہمیں بھی ایسے پاکیزہ گھر نصیب ہوتے. ان سے وہ دوستیاں کرتے ہیں، ان سے تعلق بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے نمونے دیکھ کر کئی ان میں سے پھر اسلام اور اسلام کی سچی تشریح یعنی حقیقی اسلام احمدیت کو قبول کر لیتے ہیں. ایک بچی کی میں نے مثال دی تھی، اس نے پچھلے رمضان کے سے ایک دو روز پہلے بیعت کی تھی. اسے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ جو احمدی بچیاں ہیں اور ان کے گھر کا ماحول یہ مجھے ایسا پرکشش لگتا تھا، ایسا پیارا لگتا تھا کہ اس کے نتیجے میں لازماً مجھے اس مذہب کی تحقیق کرنی پڑی، اور جب میں نے تحقیق کی تو مجھے دل سے یہ مذہب پیارا لگنے لگا. تو محسن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کسی حسن کو اختیار کر لے. فرمایا محسن بنو گے صبر کے نتیجے میں، اور جب محسن بنو گے تو وہ حسن جو تمہیں صبر نے بخشا ہے وہ تم دوسروں کو بانٹنے لگ جاؤ گے، موتی بن جاؤ گے، تمہارا فیض دنیا کو پہنچے گا، اور اس طرح یہ حسن پھیلتا چلا جائے گا. لا یضیع اجر المحسنین کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ وہ اس کے پھل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، ان کے احسان کی زندگی ضائع نہیں جائے گی، بلکہ اس زندگی کو اس دنیا پر غالب دیکھیں گے اور کامیاب دیکھیں گے، اور جان لیں گے کہ اس میں ایک طاقت ہے، اور اسی طرز زندگی نے بالآخر دنیا پر غالب آنا ہے. بس ان معنوں میں جماعت کو صبر پر قائم ہونا چاہیے. اور جہاں تک مشرقی دنیا کا تعلق ہے، پاکستان ہو یا ہندوستان، جو حالات ہم جانتے ہیں، ہم علم ہے کہ نئی نسلیں بہت تیزی کے ساتھ ان ساری برائیوں کا شکار ہو رہی ہیں جن میں سے اکثر کا آغاز امریکہ میں ہوتا ہے. وہاں وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ساری دنیا میں برآمد کی جاتی ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ امیر بھی اور غریب بھی، نشوں کے مریض، گناہ کے ہر طریق پر منہ مارنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے، سچ اور جھوٹ کی تمیز اٹھ چکی ہے، حلال اور حرام کمائی کی تمیز اٹھ چکی ہے، انصاف اور ظلم کے درمیان کوئی تفریق نہیں رہی. ہر پہلو سے ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ داغدار اور گندا ہو چکا ہے اور اس قدر زخمی ہو چکا ہے
کہ خواہ وہ ان دکھوں کو محسوس کریں نہ کریں، دیکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ زخم دراصل موت کی طرف لے جانے والے زخم ہیں. ایسے زخم ہیں جو ان میں سے بہت سے ہیں ناسور بن چکے ہیں، ایسے ہیں جو کینسر کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور ان سے بچنا مشکل دکھائی دیتا ہے. بس ان لوگوں کی اصلاح کے لیے جماعت احمدیہ کو قائم فرمایا گیا ہے. اگر ان ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں جن ہتھیاروں کا قرآن کریم نے یہاں ذکر فرمایا ہے، تو پھر جد و جہد کا آغاز ہوگا. اور وہ آغاز کیسے ہوگا؟ فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض. اے کاش تم سے پہلی قوموں کو یہ عقل آ گئی ہوتی، یہ وہ بات سمجھ جاتے کہ جب چاروں طرف معاشرہ بیمار ہو چکا ہو اور دن بدن موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہو، تو ان کو بچانے والے، ہلاکت کے گروں سے واپس بلانے والے، ایسی آواز دینے والے ہونے چاہیے جو بار بار ان کو متنبع کریں اور کہیں کہ تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو، واپس آؤ. ان آواز دینے والوں کی صفات کیا ہیں وہ پہلے بیان ہو چکی ہیں. وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ احسان کرنے والے ہیں. احسان کے ہر معنوں میں وہ احسان کرنے والے ہیں. وہ لوگ ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادتیں زندہ ہو جاتی ہیں، ان کی راتیں روشن ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور پیار کا تعلق باندھ لیتے ہیں، اور خدا ان کا قبلہ بن جاتا ہے. ایسا قبلہ جو قبلے کی طرف کہیں نہیں بلکہ سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. اگر اسے دیکھ نہیں سکتے تو وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کریم نے اولو بقیۃ فرمایا ہے. صاحب عقل لوگ یہ ہیں، اور یہ لوگ لازماً پھر معاشرے کو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں. یہ خاموش رہ ہی نہیں سکتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان مراتب کو حاصل کر چکے ہوں اور معاشرے سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جائیں. لازماً وہ خدا کی طرف بلانے والے بنتے ہیں، اور خدا کی طرف بلانے کے لیے پہلا قدم ہے بدیوں سے روکنا، برائیوں سے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کرنا. فرمایا اگر وہ فساد فی الارض سے لوگوں کو روکتے، سوائے ان تھوڑے سے لوگوں کو جن پر اللہ نے احسان فرمایا، تو قومیں اس بد انجام کو نہ پہنچتی. اب یہ وہ ایک ایسی آیت ہے جو ہمارے اور ہمارے دشمن مولویوں میں نمایاں تفریق اور تمیز کرنے والی آیت ہے. وہ دین کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن برائیوں کے خلاف کوئی جہاد نہیں کرتے. ان کا اگر جہاد ہے تو گھوم پھر کر بالآخر احمدیوں پر ظلم کرنا ان کے جہاد کا نام ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جہاد ظلم کے خلاف ہونا چاہیے، نہ کہ ظلم کے ذریعے. تو کیا ان کی سچائی ہے، کیا ان میں حقیقت ہے؟ وہ احمدی جو بعض دفعہ ان لوگوں کے چکر میں آ کے کمزوری دکھاتے ہیں، میں ان کی عقل پر حیران ہوتا ہوں کہ اتنی کھلی کھلی تمیز اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے، ایسا واضح فرق کر دیا ہے کہ گویا احمدیت کو فرقان عطا فرما دیا ہے. اور پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچے ہیں کہ وہ سچے ہیں. قرآن کریم کی ان آیات کی کسوٹی پر ان کو پرکھ کر دیکھیں. کسی میں اگر معمولی سی بھی عقل ہو تو اسے دور کا بھی یہ وہمہ نہیں ہوگا کہ احمدیت کا معاند ملا سچا ہو سکتا ہے. اس کی ساری زندگی ظلم کی تعلیم دینے پر وقف ہو چکی ہے، اور وہ ظلم جو جس کو خدا تعالیٰ ظلم قرار دیتا ہے، دنیا کی عیش پرستی اور اس کی لذتوں میں کھو جانا، اس کے نتیجے میں بنی نوع انسان سے ناانصافی کا سلوک کرنا، معاشرے میں ہر قسم کی بدی کا پیدا ہو جانا، اس ظلم کے خلاف ان کے تمام احساسات یوں ہیں گویا مر چکے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پاکستان کے علماء کو نصیحتاً یہ بات کہی تھی، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہ نصیحت کو سننے والے نہیں، مگر خواہ کوئی سنے یا نہ سنے، نصیحت کرنا تو ہمارا فرض ہے، اور قرآن کریم کی آیت تقاضا کرتی ہے کہ نصیحت کرو.
میں نے ان سے کہا کہ کچھ دیر کے لیے تم احمدیت کا پیچھا چھوڑو اور اسلام کو بچانے کی کوشش کرو. گلی گلی میں گھر گھر میں اسلام مر رہا ہے, اسلامی اقدار مر رہی ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اسلامی معاشرے سے یہ سنت غائب ہو رہی ہے. اس پر تمہارا دل کیوں نہیں روتا؟ اس پر تمہاری جان کیوں نہیں نکلتی؟ اس پر تمہاری راتوں کی نیند کیوں حرام نہیں ہو جاتی؟ تم اٹھو اور یہ عظیم جہاد کرو, ملک کی گلی گلی, شہر شہر, قریہ قریہ, گاؤں گاؤں, بستی بستی میں, اور مسلمانوں کو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بتاؤ اور دکھاؤ کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کتنا دور جا چکے ہیں اور کتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج پاکستان کے کسی شہر میں نمونتاً 1000, 1500, 2000 آدمی منتخب کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی کسوٹی پر ان کو پرکھنے کی کوشش کریں, وہ پرکھنے کی کوشش کی گستاخی رسول معلوم ہوگی. یعنی وہ لوگ جو مثال کے طور پر سندھ میں ڈاکے ڈال رہے ہیں اور اغوا کر رہے ہیں اور جس طرح گلی گلی میں ظلم اور سفاکی سے کام لیا جا رہا ہے, بے حیائی عام ہو رہی ہے, زندگی کا مقصد گندے گانے سننا ہی ہے, اس کے سوا کچھ رہا ہی نہیں باقی, یا گندی فلمیں میسر آ جائیں تو عیش و عشرت کی انتہا ہو جاتی ہے. ہر قسم کی برائیوں کی پیروی ہو رہی ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, رشوت لی جا رہی ہے. ان لوگوں میں سے نمونے چنیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی کسوٹی پر پرکھو تو جس کو حضور سے محبت ہے اس کو اس پر بے انتہا غیرت محسوس ہوگی. وہ کہے گا ان کو پرکھو, ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو میرے آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے کہ ان کی کسوٹی پر ان لوگوں کو پرکھ کے دیکھا جائے. یہ تو دکھائی دے رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں کہ کن کے ہیں اور کن کے ہو چکے ہیں. یہ ملا کو نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا خدا کے لیے اگر تمہیں اسلام سے محبت ہے یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ جو چند مسلمان رہ گئے ہیں ان کو ہی غیر مسلم بنا کر اسلام کو پاک کرنا تم نے. جو غیر مسلم اسلام میں بھر گئے ہیں اپنے عمل کے ذریعے غیر مسلم, ان کی اصلاح کی طرف تمہیں کوئی توجہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ہی کا کام ہے. آپ وہ اولو بقیت جن ہیں جو محدود چند ہیں امت محمدیہ, یعنی اس امت کی طرف کے مقابل پر جو محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہو رہی ہے, ہیں چند, لیکن آپ کو خدا نے یہ عقل دی ہے. آپ کا یہ کام ہے کہ تمام دنیا کے معاشرے کو بدیوں سے پاک کرنے کے لیے اعلان جنگ کریں, یہ جہاد شروع کریں. ہر جگہ اپنے دفتر کے ماحول میں, اپنی دکان کے کاروبار کے ماحول میں, اپنے تعلیمی ماحول میں, اپنے دوستوں کے تعلقات کے ماحول میں, جہاں بھی آپ جائیں وہاں برائیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیں. اور ہر قوم کی مخصوص برائیاں ہیں. پاکستان کی اپنی برائیاں ہیں, ہندوستان کی اپنی ہیں اور انگلستان کی اپنی ہیں. اور ضروری نہیں کہ ہندو پاکستان کے معاشرے جو کہ ملتے ہیں ان کی برائیاں بھی ایک جیسی ہوں. ایک لطیفہ ہے لیکن اس میں برائیوں کا فرق کر کے دکھایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک کتا پاکستان کا بارڈر کراس کر کے ہندوستان جا رہا تھا اور ایک کتا ہندوستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان آ رہا تھا. جو ہندوستان سے آ رہا تھا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا, غریب, بھوکا, وہ فاقوں کا شکار, اور جو پاکستان سے جا رہا تھا بڑا مستنڈا, موٹا, تازہ, اچھی خوراک سے پلا ہوا کتا تھا. تو اس نے جو ہندوستان والے کتے سے پاکستانی کتے نے پوچھا کہ تم بارڈر کراس کر کے پاکستان کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا بھوکے مر گئے, اور کیا نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ میری شکل دیکھو, میری صورت دیکھو, فاقوں کا شکار ہوں. کہا میری بات تو قابل فہم ہے. اس نے پھر کہا تم بتاؤ تمہیں کیا سوجی ہے, تم کیوں ہندوستان جا رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ پاکستان میں روٹی تو بہت ملتی ہے مگر بھونکنے نہیں دیتے, آزادی ضمیر ہی نہیں. تو دیکھ لیں ہمسایہ ملک ہیں, ایک ہی قسم کا پس منظر ہے. یہاں ایک برائی ہے وہاں دوسری برائی ہے, وہاں اور قسم کا جہاد ہے یہاں اور قسم کا جہاد ہے. لیکن بنیادی طور پر جہاد اللہ کی خاطر ہونا چاہیے
خدا کی خاطر دنیا کے معاشروں کو کمزوریوں اور برائیوں سے پاک کرنے کے لیے آپ کو مامور فرمایا گیا ہے. آپ اس پر قائم ہو جائیں. خدا آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے گا، آئندہ نسلوں کی حفاظت فرمائے گا. آپ کا فیض اس صدی کو آخری کنارے تک پہنچے گا. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.